قبر پر اذان دینا بڑا فائدے کا کام، حدیث پاک ہے، اس کا مضمون یہ آگ کو تکبیر سے بجھاؤ۔ اگر قبر میں آگ ہے تو یہ اللہ اکبر کہنا، انشاءاللہ میت کو فائدہ ہوگا۔ پھر اذان کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے شیطان گوز مارتا ہوا بھاگتا ہے، شیطان بدبخت قبر کے اندر داخل ہوتا ہے، اور جب وہ فرشتے پوچھتے ہیں مر ربوں کا، تیرا رب کون ہے، تو یہ اشارے کرتا ہے کہ بول دو یہ، شیطان آ کر قبر میں بولتا ہے کہ میرا اشارہ یہ، وہ بھاگ جائے گا اور سوال جواب میں اس کو انشاءاللہ راحت۔ قبر پر اذان دینے کا حکم۔ مردہ کو قبر میں دفنا دینے کے بعد اذان کا کیا حکم ہے؟ کیا اذان دینی چاہیے یا نہیں؟ شاداب صاحب کلکتہ سے۔ نہیں بھائی، مردے کو قبر میں دفنانے کے بعد اذان دینے کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ شریعت نے ہمیں میت کی جتنی بھی رسومات ہیں، جتنے بھی طریقے ہیں وہ بتا دیے ہیں، بس اسی پر اکتفا کیا جائے گا۔ یہ لوگ یہ کہتے ہیں اس کے ناجائز ہونے کی کیا دلیل ہے؟ تو بھائی پھر نماز بھی پڑھ لیں قبر پہ، پھر جو ہے اور بھی اعمال شروع کر دیں اور یہی کہیں کہ اس کے ناجائز ہونے کی کیا دلیل ہے؟ تو یہ جو مخصوص عمل ہمیں شریعت نے بتائے ہیں تو اس میں جائز ہونے کی دلیل چاہیے ہوتی ہے، ناجائز کی دلیل نہیں چاہیے ہوتی۔ ہمیں شریعت نے بتایا میت کو غسل دیں، تو شریعت نے بتایا ہے تو ہم غسل دیں گے، نہیں بتاتی شریعت تو ہم غسل نہیں دیتے۔ شریعت نے کہا کفن دیں اور یہ اس طرح سے کفن ہونا چاہیے، تو ہمیں شریعت نے بتایا تو ہم اس طرح سے کفن دیں گے۔ شریعت نہیں بتاتی تو ہم اسی لباس میں دفن کر دیتے۔ تو جتنا شریعت نے بتا دیا کفن دفن کے معاملات میں اسی کو فالو کیا جائے گا، اپنی طرف سے آپ اس میں زیادتی نہیں کریں۔ ہم کہتے تھے نا یار یہ قبر پہ اذان کیوں دیتے ہو؟ کہتے ہیں کہ اذان دینا گناہ کا کام ہے۔ اسی کہا ہاں یار ان کے جواب دے گے نا، جواب ہم دیتے ہیں آپ کو۔ ان کو کہیں گے آپ جنازے کی اور عید کی اذان کیوں نہیں دیتے؟ وہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے نہیں دی، تو کیا یہ گناہ کا کام تھا جو اللہ کے نبی نے نہیں کیا؟ کہیں گے نہیں، بس آپ نے تعلیم نہیں فرمایا، تو یہ قبر پہ اذان کہاں تعلیم فرمائی ہے؟ پھر وہ کہیں گے ہیں وہ کریں گے ہیں ان کو دیو نا اذان، اور تو ساڑھے ڈیفینیشن مان لی ہے سر، حضور نے منع فرما دیا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے 2005 نمبر، اور یہ حدیث کے راوی ہیں امام جعفر، اور انہوں نے روایت کی ہے امام باقر سے، اور امام باقر نے روایت کیا ہے جابر بن عبداللہ سے کہ نبی علیہ السلام جب کبھی بھی جمعے یا عید یا کسی اور موقع پر تقریر کرتے تو آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی، آواز بلند ہو جاتی، جیسے کوئی جرنیل اپنی فوج کو تیار کر رہا ہوں، اور آپ فرماتے ہیں کہ میں اور قیامت اس طرح ساتھ بھیجے گئے جیسے یہ دو انگلیاں، اور پھر آپ کہتے ہیں اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثۃ بدعہ وكل بدعۃ ضلالہ وكل ضلالۃ فی النار۔ کچھ الفاظ جامعہ ترمذی میں ہیں، کچھ سنن نسائی میں۔ آگاہ ہو جاؤ، سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے، سب سے ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، اور سب سے بدترین کام وہ ہیں جو دین میں خود داخل کر دیے جائیں، اور وہ تمام کام گمراہیاں ہیں، اور تمام گمراہیاں دوزخ میں لے جانے والی ہیں۔ تو حضور نے منع کر دیا نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ بہترین طریقہ ہوگا، اور بدترین کام وہ ہیں جو دین میں داخل کر دیے خود سے۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے من احدث فی امرنا ھذا فہو رد، جس نے میرے تعلیم کی بھی چیز میں کوئی چیز بدل دی یا اس میں چیز داخل کی وہ مردود ہے۔ تو فوراً آپ کو مثالیں دیں گے کہ یہ جو آپ نے لائٹیں لگائی نہیں ہیں، ان لائٹوں کا دین سے کیا تعلق ہے میرے بھائی؟ ہوائی جہاز میں حج کرنے کا دین سے کیا تعلق ہے؟ یہ دین کو سپورٹیو کام ہے، ڈائریکٹ دین نہیں ہے۔ ڈائریکٹ دین اس وقت ہوں گے جب آپ کہیں کہ جو ہوائی جہاز پہ جائے گا اس کا حج ہوگا، جو نہیں جائے گا اس کا نہیں ہوگا۔ آپ بے شک گدھے پہ جائیں، آپ بے شک پیدل جائیں، یہ دین کو سپورٹیو چیز ہے۔ کیمرے میں ریکارڈنگ دین کو سپورٹیو چیز ہے۔ نماز پڑھتے ہوئے کو کہتا ہے اوپر اس قالین کے اور سامنے اس اے سی شریف کے کہتا ہے، اور نیچے سیلنگ شریف کے، اور منہ طرف خانہ کعبہ شریف کے، یہ کہتا ہے۔ تو یہ دین نہیں ہے، دین کو سپورٹیو چیز ہے۔ تو حضور نے ان چیزوں سے تو منع نہیں کرنا تھا نا۔ وہ تو قرآن میں آیا کہ اپنے گھوڑے تیار رکھو، سورۃ الانفال میں آیا کہ اپنے گھوڑے تیار رکھو جنگ کے لیے۔ تو آج کے دور میں جب آپ یہ بات کریں گے تو اس سے مراد یہ ہوگا کہ آپ نے لیٹسٹ اسلحہ تیار رکھنا ہے، یہ تو نہیں گھوڑے تیار رکھنے ہیں، وہ تو جنرل بات ہوتی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں دین کو سپورٹ۔ اس کے بارے میں الگ حدیث ہے، وہ صحیح مسلم میں ہے کہ جس نے اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا، جتنے لوگ اس پہ عمل کریں گے اس کا ثواب اسے ملے گا، اور جو عمل کر رہے ہوں گے ان کے عمل میں بھی کمی نہیں ہوگی، اور جو اسلام میں برا طریقہ جاری کرے گا اس کا وبال اس پہ ہوگا۔ اور انہوں نے وہ الفاظ ہیں سنتن حسنتن، بدعت حسنہ نہیں ہے، سنت حسنہ ہے۔ اور وہ حدیث پوری بیان کریں تو آپ کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ پوری حدیث یوں ہے کہ نبی الاسلام نے کچھ نیو مسلم آئے جن کے چہرے پر بھی غربت کے آثار تھے، نبی الاسلام نے مسجد میں ممبر لگوا کے خطبہ دیا، آپ نے پھر قرآن پاک کی مختلف آیات تلاوت کی جن میں صدقہ اور خیرات کی ترغیب دلائی گئی۔ اینڈ پہ آپ نے کہا کہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرو۔ ایک انصاری اپنے گھر گئے اور وہ اپنے گھر سے کافی سارا سامان ایک تھیلے میں اکٹھا کر کے، اور صحابہ کرام کہتے ہیں کہ وہ بڑی مشکل سے اس کو اٹھا کے لایا، گھسٹتا ہوا لا کے مسجد کے سین میں رکھا۔ تو حضور علیہ السلام کا چہرہ مبارک اس طرح چمک اٹھا جس طرح کے سورج اور سونا، کیونکہ اس کی وجہ سے باقیوں کو بھی جیب ڈھیلی کرنے کی ترغیب ملی۔
پھر ایک اٹھا دوسرا اٹھا لا کے مسجد میں ڈھیر لا گیا، حضور خوش ہو گئے. تو آپ نے فرمایا جس نے اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا، یعنی اچھا طریقہ کس نے؟ اس انصاری صحابی نے جو بارش کا پہلا قطرہ بنا. یہ آدھی حدیث لے کے اچھا طریقہ اور اسے پکڑ کے جو ہے وہ اپنے 12 ربیع الاول کے جلوس، کوئی اپنے 10 محرم کے جلوس، کوئی اپنے 1 محرم کے جلوس حلال کرنے شروع کر دیتے ہیں خدا کے لیے. یہ طریقے کی بات.